الرحمن الرحیم وقیل عن روی عنہ تشریک الرافعین او اضمارہ بعد الظاہر کما فی صورت تاخیر الناصب تقول ضربنی واکرمنی زید ہوا وضربنی واکرمت زیدا ہوا وروایت المتن غیر مشہورۃ عنہ وحذفت المفعول تحرزا للتکرار لو ذکر وعن الاضمار قبل الذکر فی الفضلۃ لو اضمر ان استغنی عنہ وإلا أي وإن لم يستغنی عنہ اظہرت أي المفعول نحو حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا لأنه لا يجوز حسب أحد مفعولي باب حسبت ولا يجوز إضماره لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة وإن أعملت الفعل الأول كما هو مختار الكوفيين أضمرت الفاعل في الفعل الثاني لو اقتضاه نحو ضربني وأكرمني زيد إذا جعلت زيدا فاعل ضربني وأضمرت في أكرمني ضميرا راجعا إلى زيد لتقدمه رتبة فلا محظور فيه حينئذ لا حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط وهو جائز وأضمرت المفعول في الفعل الثاني لو اقتضاه على المذهب المختار ولم تحذفه وإن جاز حذفه لئلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ متقدم رتبة كما تقول ضربني وأكرمته زيد إلا أن يمنع مانع من الإضمار كما هو القول المختار ومن الحذف كما هو القول الغير المختار فتظهر المفعول فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلى الإظهار نحو حسبني وحسبتهما منطلقين زيدان منطلقا حيث أعمل حسبني فجعل الزيدان فاعلا له ومنطلقا مفعولا له وأضمر المفعول الأول في حسبتهما وأظهر المفعول الثاني وهو منطلقين لمان وهو أنه لو أضمر مفردا خالف المفعول الأول ولو أضمر مثنى خالف المرجع وهو قول منطلقا ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع في هذه الصورة إلا إذا لاحظت المفعول الثاني اسما دالا على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وإفراده وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع. چلیں یہاں سے بیان یہ کر رہے ہیں کہ مصریین کے مذہب کے مطابق اگر دونوں فعل فاعل کا تقاضا کرے تو عمل کس کو دے دیں گے؟ دوسرے فعل کو عمل دے دیں گے اور پہلے فعل میں کیا کریں گے؟ فاعل کی ضمیر لائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں امام فرا سے ایک چیز یہ بھی منقول ہے کہ دونوں رافع فعل کو دونوں فاعل کو چاہ رہا ہے نا تو فاعل کو فعل کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے کہ نصب دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. تو یہاں پہ جو فعل رافع ہیں دونوں فعل فاعل کو چاہ رہا ہے تو دونوں فعل رافع کو عمل دینے میں شریک کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ شریک کر دیں گے. یعنی یہ کہا جائے گا ضربنی و توجہ مدینہ کہاں ہے توجہ آپ کی؟ ضربنی و اکرمنی زیدن. آپ بتائیے زیدن کو کیا بنانا چاہ رہا ہے؟ دونوں فعل فاعل بنانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فاعل دونوں کا بنا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ دونوں کا. یعنی ضربنی کا بھی فاعل زیدن اور اکرمنی کا بھی فاعل زیدن. معنی اگر سوچیں گے تب تو بولیں گے زید نے مارا عمرو نے زید نے عزت کی. یہی معنی کرے گا نا. تو آپ کے ذہن میں جو معنی ہوگا اس اعتبار سے تو عزت کرنے والا بھی کون؟ زید. اور مارنے والا بھی کون؟ زید. تو فاعل معنوی اعتبار سے. لیکن چونکہ لفظی طور پر نحوی طور پر فاعل کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو اس طور پر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہونا کہ اس پر واقع ہو. تو لفظ زید کو کس کا فاعل بنائیں گے؟ ایک ہی کا فاعل بنا سکتے ہیں لفظ زید کو. اگرچہ معنی جب ہم کریں گے تو دونوں کا فاعل کون ہے؟ مارنے والا بھی زید عزت کرنے والا بھی زید. لیکن لفظی طور پر کس کو فاعل کہیں گے؟ تو لفظی طور پر جو فاعل ہے اس میں ہی اختلاف تنازع ہو رہا ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ جو اوپر کا مذہب گزرا کہ پہلے میں ضمیر مان لیں گے اور دوسرے کو عمل دے دیں گے مصریوں کے مذہب کے مطابق، لیکن امام فرا سے ایک چیز منقول یہ بھی ہے کہ دونوں کو یہاں پہ رفع میں شریک کر دیں گے. کیا کریں گے؟ رفع میں شریک کر دیں گے، رفع دینے میں شریک کر دیں گے، یعنی زید دونوں کا معمول ہو جائے گا. زید دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ ضربنی کا بھی فاعل زید اور اکرمنی کا بھی فاعل زید. یا ایک اور روایت ان سے مروی ہے کہ ضمیر جو لائیں گے فاعل کی تو اس زید جس میں جھگڑا ہو رہا ہے نا، چاہے فاعل لفظ ہو یا مفعول بھی، جس لفظ میں جھگڑا ہو رہا ہے، جس اس میں ظاہر میں تنازع ہو رہا ہے، اس اس میں ظاہر کے بعد ایک ضمیر لے کے آ جائے گا. کیا کریں گے؟ پہلے نہیں لائیں گے بلکہ چونکہ وہ حذف اور اضمار دونوں سے دور ہونا چاہتے ہیں نا، تو حذف سے دور اس طریقے سے ہوئے ہوں گے کہ دونوں کو اس کا عامل بنا دیں گے، رافع بنا دیں گے. اور اضمار قبل ذکر سے اس طور پر بچیں گے کہ ضمیر جو ہے اس سے پہلے نہیں لائیں گے بلکہ اس کے یعنی یوں کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید ہوا، یوں کہیں گے. ایک حل یہ بھی منقول ہے. کہتے وکیل ترجمہ دیکھیے، وکیل روی عنہ، اور ایک کہا گیا ہے کہ انہی سے مروی ہے. کیا مروی ہے؟ تشریک الرافعین، رافعین کو ایک دوسرے میں شریک کر دینا، اور اضمارہ بعد الظاہر، یا اس میں ظاہر کے بعد اس کی ضمیر لانا. کما فی صورت تاخیر الناصب، جیسے ناصب کے مؤخر کرنے کی صورت میں. تقول تم کہو ضربنی و اکرمنی زید ہوا و ضربنی و اکرمت زیدن ہوا. اضمار قبل ذکر کہیں لازم نہیں آ رہا، حذف بھی لازم نہیں آ رہا. تو حذف و اضمار سے، اضمار قبل ذکر سے بچنے کا یہ طریقہ دو ہے کہ تشریک کر دیجئے، دونوں فعل کو عامل بنا دیجئے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ضمیر لائیں گے لیکن اس میں ظاہر سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں. وروایت جی بولیے. یعنی جیسے ناصب کو مؤخر کرنے کی صورت میں امام فرا جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ اضمار قبل ذکر بھی نہیں کریں گے وہاں پر، اور حذف بھی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے وہاں پہ ضمیر لائیں گے. ایسی فاعل والی صورت میں بھی کیا کریں گے؟ رافع ہونے والی صورت میں بھی کیا کریں گے؟ ضمیر لائیں گے. وروایت المتن غیر مشہورۃ عنہ، اور امام فرا کے تعلق سے جو قافیہ میں متن کی عبارت ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے. امام فرا کیا ہے کہ کہتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے خلافا للفرا، یہی ہے نا، بخلاف امام فرا کہتے ہیں کہ اگر پہلا فعل فاعل کا کیا ہے وہ امام فرا کا قول دیکھیے، فعل کو عمل دینا جائز قرار نہیں دیتے ہیں. ہاں، پہلے فعل کے اقتضاء کے پہلا فعل کیا چاہے؟ فاعل کے اقتضاء کے نا، فاعل کے اقتضاء. ہاں، پہلا فعل فاعل کو چاہے تو دوسرے فعل کو عمل دینا وہ پاس جائز نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر جائز مانیں گے تو دو خرابی لازم آئے گی، یا تو اضمار قبل الذکر یا حذف، اور یہ دونوں کو وہ درست نہیں مانتے ہیں. تو یہ جو روایت ہے ان سے یہ زیادہ مشہور نہیں ہے. مشہور کیا روایت تھی؟ ہاں، تشریک رافعین والی، یا ضمیر لائیں گے لیکن کب لائیں گے؟ وحذفت المفعول. اچھا یہ بات چل رہی ہے دونوں فعل فاعل کا تقاضا کرے، فاعل کا تقاضا کرے اور عمل آپ کس کو دے دیں؟ دوسرے. تو پہلے فعل میں کیا کریں گے؟ فاعل کے مطابق ضمیر لائیں گے. لیکن اگر دونوں فعل مفعول کا پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے، پہلا فعل کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا، اور عمل ہم نے اب کس کو دے دیا؟ دوسرے فعل. تو اب مفعول کے لیے ضمیر نہیں لائیں گے بلکہ اس کو کیا کریں گے؟ فاعل کا تقاضا کرے پہلا فعل تب تو کیا لائیں گے؟ لیکن مفعول کا تقاضا کرے تو ضمیر. جیسے ضربت، ضرب فعل تازمین فاعل ہو گیا، اب اس کو کیا چاہیے؟ آگے اکرمنی یا اکرمت، جو بھی بولیے، اکرمنی یا اکرمت، زیدن یا زیدن. اکرمنی زیدن بولتے، چلو ٹھیک ہے. ضربت و اکرمنی زیدن، زیدن کو اکرمنی کا کیا بنا دیا؟ معمول بنا دیا، فاعل بنا دیا. اب اکرمت جو شروع میں اکرمتو ہے، ضربتو، معاف کیجیے، ضربنی و ضربتو اکرمنی زیدن، تو زید کو اکرمنی کا فاعل بنا دیا. اب ضربتو جو شروع میں ہے اس کو کیا چاہیے تھا؟ تو کیا ایسا بولیں گے ضمیر لا کے ضربتو و اکرمنی زید؟
تو اگر ہو بولیں گے تو مفعول بھی کی ضمیر پہلے اور اس کا مرجع کہاں ہے؟ بعد میں ہے. اضمار قبل ذکر لازم آئے گا اور وہ بھی کس کے لیے؟ مفعول بھی کے لیے، فضلہ کے لیے، جو جائز نہیں ہے. اس لیے وہاں پر حل یہ ہے بصریوں کے مذہب کے مطابق کہ آپ سیدھا مفعول بھی کی ضمیر کو کیا کر دیجئے، یعنی پہلے فعل کے مفعول بھی کو حذف کر دیجئے بس. ٹھیک ہے. کہتے ہیں حذفت المفعول، اور مفعول بھی کو حذف کر دو. کس لیے؟ تحرزا عن التکرار لو ذکر، اگر ذکر کیا جائے تو تکرار سے بچنے کے لیے. یعنی جیسے مثال، یہ مثال ضربت واکرمنی زید، میں اگر زید کو ذکر کر دے اور یوں بولے ضربت زیدن واکرمنی زید، تو ایک لفظ کی دو بار تکرار ہو جائے گی، ایک لفظ کی تکرار ہو جائے گی. تو تکرار سے بچنے کے لیے اگر ذکر کریں گے تو کیا لازم آ رہی ہے؟ ذکر کریں گے تو تکرار لازم آ رہی ہے، ذکر کریں گے تو وعن الاضمار قبل الذکر فی الفضلہ لو اضمرا، اور اگر ضمیر لائی جائے تو فضلہ میں کیا لازم آئے گا؟ اضمار قبل الذکر. تو اس سے بھی بچنے کے لیے تو دو چیزوں سے بچنا مقصود ہے، ذکر کریں گے تو تکرار سے بچنا مقصود، اور ضمیر لائی جائے تو اضمار قبل الذکر سے بچنا مقصود. اس لیے سیدھا کیا کریں گے اس کو؟ ان استغنی عنہ، اگر اس سے بے نیازی ہو، یعنی مفعول بھی ایسا ہو کہ اس کو حذف کرنا جائز ہو تو کیا کریں گے؟ اور اگر فعل ایسا ہو کہ اس کے مفعول بھی کو ہم ہٹا ہی نہیں سکتے ہیں، جیسے افعال قلوب، جیسے تو افعال قلوب کے مفعول بھی کو حذف، کیونکہ افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اور وہ مضمون جملہ ہوتا ہے. جیسے علمت زید قائم، یہ جملہ خبریہ ہے، مبتدا خبر ہے، زید قائم. اس کو ہم یوں بولے علمت زیدا قائما، میں نے جانا کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو زیدن کو ہٹا دیں گے تو قائمن کا نسبت ختم ہو جائے گی، معنی سمجھ. اور قائمن کو ہٹا دے تو بھی معنی سمجھ میں. صرف اگر یوں بولے علمت زیدن، میں نے زید کو جانا، تو کیا جانا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ ان کے جو مفعول بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے افعال قلوب اگر ہے اور وہ مفعول بھی کا تقاضا کر رہا ہے تو اب بامر مجبوری اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی اب اضمار قبل ذکر والی خرابی نہیں کریں گے بلکہ ذکر والی خرابی کو اپنا لیں گے. اس میں بات آئی کہ فضلہ میں اضمار قبل ذکر زیادہ ناگوار ہے بنسبت ذکر کے. ذکر سے تکرار لازم آئے گی، لیکن تکرار اور اضمار میں زیادہ ہلکی جو ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے برائی کیا ہے؟ تکرار. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ، اور اگر اس سے بے نیازی نہ ہو، یعنی اس کی ضرورت پڑ رہی ہو، اظہرتا، تو آپ کیا کرو؟ ظاہر کر دو. ایل مفعولہ، کس کو؟ مفعول بھی کو. نحو حسبنی، منطلقاً کو بھی بھول جائیے، اصل عبارت تھی حسبنی وحسبت زیدا منطلقا، حسبنی وحسبت زیدا. تو منطلقاً پہلے دونوں کو ہٹا دیجیے، حسبنی وحسبت زیدا. حسبنی، وہ زید کو مفعول بھی بنا دیا، کس کو؟ کس کا؟ حسبتو کا. اور حسبنی چونکہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے نا، تو اس میں ہم نے کیا کر لیا؟ زید کے مطابق ایک. اب یہ پہلا جھگڑا ختم ہو گیا. اب دوسرا ہے حسبنی وحسبت زیدا منطلقا. زیدن کا معاملہ حل کر لیا ہم نے نا. منطلقاً میں منطلقاً چاہتا ہے کہ مفعول بھی بنے حسبتو دوسرے فعل کا اور حسبنی پہلے فعل کا. تو ہم نے بصریوں کے مذہب کے مطابق منطلقاً کو کس کا معمول بنا دیا؟ حسبتو کا. کس کا؟ تو حسبنی فاعل ہے اور فعل ہے، بس اس کو مفعول بھی نہیں ملا. تو اب یہاں پہ کیا کرے؟ ضمیر لائے کہ حذف کرے یا ذکر کرے؟ تو کہا کہ ضمیر نہیں لا سکتے کیونکہ فضلہ میں اضمار قبل ذکر جائز، حذف نہیں کرتے کیونکہ افعال قلوب کے مفعول بھی کو حذف کرنا جائز. تو اس لیے مجبوری میں منطلقاً کو ہم نے کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا. اور یوں ہوا حسبنی منطلقاً وحسبت زیدا منطلقاً. ٹھیک ہے. لأنه لا يجوز حذف احد مفعولی باب حسبت، اس لیے کہ حسبت باب حسبت کے دو مفعول میں سے کسی ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں. ولا يجوز اضمارہ، اور اس کے لیے ضمیر لانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ لئلا یلزم الاضمار قبل ذکر فی الفضلہ، کہ کہیں فضلہ میں اضمار قبل ذکر لازم نہ آ جائے.
یہاں تک بصریوں کے مذہب کے مطابق عمل دیں گے اور اس کا حل کیا ہوگا وہ صورت بیان کر دی. 3 صورتیں بیان کی. اگر پہلا فعل فاعل کو چاہے تو ضمیر لائیں گے، پہلا فعل مفعول بہ کو چاہے اور مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے تو حذف کر دیں گے، اور مفعول بہ کی ضرورت پڑے تو بس یہ 3 صورت ہے. عمل بہرحال کس کو دیں گے بصریوں کے مذہب کے مطابق؟ آپ اگر کہتے ہیں وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اور اگر آپ عمل کس کو دو؟ پہلے فعل کو. کما ہوا مختار الکوفیین، جیسا کہ یہ کوفیوں کا پسندیدہ مذہب ہے. أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي لَوِ اقْتَضَاهُ. تو اب دیکھا جائے گا دوسرا فعل کیا چاہ رہا ہے، دوسرا فعل فاعل چاہ رہا ہے یا مفعول بھی. اگر فاعل چاہ رہا ہے تو دوسرے فعل میں فاعل کی کیا کریں گے؟ اور اس کو اضمار قبل ذکر لفظاً صرف کہا جائے گا، رتبتاً نہیں کہا جائے گا. کہ زائد کا مقام جو پہلے ہو جائے گا نا وہاں پہ نحو لو اقتضاہ، اگر اس کا تقاضا کرا نحو ضربنی و اکرمنی زید، تو زیدن جو اصل میں کہاں چلا گیا رتبے کے اعتبار سے؟ ضربنی کے بعد آ گیا، اکرمنی سے پہلے. اصل عبارت ہو گئی ضربنی زیدن، کیونکہ زیدن کو ہم نے کس کا فاعل بنا دیا؟ ضربنی کا بنا دیا. تو اب بچا اکرمنی، تو اکرمنی میں ہوا ضمیر اکرمنی پوشیدہ مان لیں گے. ہو گئی بات ختم. کہتے ہیں اذا جعلت زیدا فاعلا ضربنی، جب یہ مثال کب بنے گی؟ جب کہ تم زید کو کس کا فاعل بناؤ؟ ضربنی کا. وازمرت فی اکرمنی ضمیرا، اور اکرمنی میں کیا کرو؟ ضمیر پوشیدہ مانو. راجعان الی زید، جو کدھر لوٹ رہی ہے؟ لتقدمی رتبتاً، زید کے رتبتاً مقدم ہونے کی وجہ سے. فلا محظور فیہ، تو اس میں اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً والی خرابی لازم نہیں آ رہی ہے. حینئذ، اس وقت لا حذف الفاعل، نہ تو فاعل کو حذف کرنا پڑ رہا ہے، ولا الاضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً، اور نہ اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً لازم آ رہا ہے. بل لفظاً فقط، بلکہ صرف کیسے لازم آ رہا ہے؟ وہ جائز. اور اضمار قبل ذکر لفظاً کیا ہے؟ جائز. وَأَضْمَرْتَ الْمَفْعُولَ، اب اس پر چلتے ہیں کہ دوسرا فعل فاعل نہ چاہے بلکہ کس کو چاہے؟ دوسری صورت یہ ہوگی. تو اب دیکھا جائے گا مفعول جو چاہے تو مفعول اس کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اگر دوسرے فعل کے لیے مفعول ضروری نہ ہو تو اس کا حل، اور ضروری ہو تو اس کا حل بعد میں بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ وَأَضْمَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي لَوِ اقْتَضَاهُ، اور مفعول کی ضمیر لاؤ. اضمرت المفعول کا معنی کیا کریں گے؟ مفعول کی ضمیر لاؤ دوسرے فعل میں. لو اقتضاہ، اگر وہ دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہو؟ مفعول کا تقاضا کر رہا ہو. علی المذہب المختار، یہ ضمیر لانا کیا ہے؟ مختار مذہب ہے، کیونکہ یہاں اضمار قبل ذکر صرف کیسا لازم آ رہا ہے؟ لفظاً، رتبتاً نہیں. رتبتاً زید پہلے آ گیا، اس لیے مذہب مختار یہ ہے کہ مفعول کے لیے کیا لے کے آئیے؟ ضمیر. ولم تحذف، اور اس کو حذف نہ کرو. وَإِن جَازَ حَذْفُهُ، اگرچہ حذف کرنا بھی لیکن یہ مختار نہیں ہے بلکہ غیر مختار ہے. اچھا، حذف کرنا جائز کیوں ہے لیکن مختار یہ کیوں ہے؟ لِأَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِ الثَّانِي مُغَايِرٌ لِلْمَذْكُورِ، تاکہ کہیں یہ وہم نہ ہو کہ فعل ثانی کا مفعول بھی فعل مذکور مفعول بھی کا غیر ہے. یعنی جب ہم اس لفظ کو پہلے فعل کا معمول بنا دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے وہم ہو جائے لوگوں کو کہ اس کا مفعول بھی کوئی دوسرا تو نہیں ہے. ہاں، اس طرح تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے. اس وہم سے بچنے کے لیے ہم اس میں ضمیر لا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ضمیر کا مرجع جو پہلے لفظ ہے نا وہی ہے، وہ جو وہاں پہ موجود ہے وہی لفظ ہے، کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. جیسے وَيَكُونُ الضَّمِيرُ حِينَئِذٍ رَاجِعًا إِلَىٰ لَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ رُتْبَةً، اور اس وقت ضمیر جو ہے لوٹنے والی ہوگی ایسے لفظ کی طرف جو رتبتاً کیا ہے؟ مقدم ہے. کما تقول، جیسے تم کہو ضربنی وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، پہلے تھا کیا تھا؟ زیدن، یہ تھا، یہ مثال یہ تھی ضربنی وَأَكْرَمْتُ زیدن، زیدن نہیں پہلے ہوا، ابھی ہٹا دیجئے، پہلے مثال کیا تھی سمجھیے. ضربنی وَأَكْرَمْتُ زید، یہ مثال تھی. زیدن زیدن ابھی کچھ مت بولیے. ضربنی وَأَكْرَمْتُ زید. مذہب کوفیین پر زید کو ہم نے کس کا فاعل بنا دیا؟ ضربنی کا. تو اب عبارت ہو گئی ضربنی وَأَكْرَمْتُ زیدن. اب اکرمتو فعل ہے، فاعل ہے، اس کو کیا چاہیے؟ مفعول بھی. تو کوفیوں کے مذہب مختار پر مفعول بھی کہ ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ تو بن گئی ضربنی واکرمتہ زید. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اکرمتہ میں ہاں ضمیر پہلے اور زید بعد میں ہے، تو کہا کہ یہ چلے گا. کیوں؟
کیونکہ زید کا اصل مقام کہاں ہے؟ ذرا بنی کے بعد اور واو سے پہلے، واکرمتو میں واو سے پہلے. تو یہ ہم کریں گے کہ ضمیر لائیں گے. کیا کریں گے؟ الا ان یمنع مانع، مگر جب کوئی منع کرنے والی چیز منع کر دے. یعنی ضمیر لانے سے کیا کر دو؟ منع کر دے. تو اب ضمیر لانے کے بجائے کیا کر دیں گے؟ سیدھا ہاں ذکر کر دیں گے. کیا کریں گے؟ الا ان یمنع، یعنی منع مانے، مگر جب آ جائے. مانے کس چیز سے مانے؟ اضمار سے بھی مانے اور حسب سے بھی مانے. اگر حسب ضمیر نہیں لا سکتے تو حسب بھی نہیں کر سکتے. ایسی کوئی صورت ہو جائے تو بامر مجبوری کیا کریں گے؟ اس کو ذکر کر دیں گے. الا ان یمنع مانع، مگر جب کہ روکنے والی چیز کوئی روکے. کس چیز سے روکے؟ من الاضمار، اضمار سے. کما ہوا قول المختار، اور اضمار کیا ہے؟ یہ اوپر پڑھے نا قول مختار. اور وہ من الحسب، اور کس چیز سے روکے؟ کما هو القول الغیر المختار. اور حسب کیا ہے؟ تو قول مختار اور قول غیر مختار دونوں سے اگر روکنے والی چیز آ جائے، نہ قول مختار کو آپ اپنا سکیں نہ قول غیر مختار کو، تو آپ کس کو اپنا لیں گے؟ حسب کو. معاف کیجیے، ظاہر ہونے کو، ظاہر کرنے. فتظہرا کہہ رہے ہیں، فتظہرا تو تم کیا کرو؟ ظاہر کر دو. کس کو؟ المفعول، مفعول بھی کو. فإنه اذا امتنع الإضمار والحسب، اس لیے کہ جب اضمار اور حسب دونوں کیا ہو گیا؟ ممتنع ہو گیا. لا سبیل الا الى الإظہار، تو اب کوئی راستہ نہیں مگر کس کی طرف؟ نحو حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. یہ عبارت کیا تھی؟ اچھے سمجھیے. پہلے جو ہے نا اصل عبارت یوں تھی، حسبنی حسبت الزیدانی، حسبنی وحسبت الزیدانی، حسبنی. اصل میں دو لفظ الزیدان اور منطلق، یہ دو لفظ ہے جس میں کیا ہو رہا ہے؟ تنازع ہو رہا ہے. فعل آپ یوں لکھ لیجئے، حسبنی وحسبت، حسبنی ابھی ہما پھر منطلقین کو چھوڑ دیجئے. حسبنی وحسبت الزیدانی منطلقا، یہ عبارت تھی. یہ کیا تھی؟ اب جو ہے پہلے الزیدان کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. الزیدان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ حسبنی کا فاعل بنے اور حسبتوں کا کیا بنے؟ مفعول بھی بنے. تو کوفیوں کے مذہب کے مطابق الزیدان کو ہم نے کیا کر دیا؟ پہلے فعل کا فاعل بنا دیا. کیا کر دیا؟ تو الزیدان رتبتاً کہاں چلا گیا؟ حسبنی کے بعد اور حسبتو سے پہلے. اور حسبتو چاہ رہا ہے کہ الزیدان مفعول بھی بنے نا، تو اس کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی طرف لوٹنے والی ایک مذہب مختار پر کیا کر دیا؟ ضمیر لا دیا. مذہب مختار یہ نا، عبارت بنے گی حسبنی وحسبتهما الزیدان. حسبنی مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیے منطلقا. اس میں اختلاف ہوا کہ منطلقا جو ہے مفعول بھی حسبنی کا بنے یا حسبتهما کا بنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسبنی کا بنے یا حسبتهما کا بنے. حسب ایک ہے حسبنی زیدانی منطلقا، دو زید نے مجھے کیا گمان کیا؟ چلنے والا گمان کیا. اور حسبتهما منطلقین مانا ہوگا میں نے دو زید کو کیا گمان کیا؟ نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یوں ترجمہ ہے اس کا، یہ ترجمہ بنے گا. تو اب منطلقن کے بارے میں اختلاف، لیکن یہاں پہ اختلاف کیسے معلوم ہے؟ حسبنی ریل میں دیکھیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیسے؟ حسبنی الزیدانی منطلقن بولیں گے کہ منطلقین؟ حسبنی یا متکلم واحد کیا نا، تو منطلقین بولیں گے کہ منطلقین بولیں گے؟ منطلقین واحد بولیں گے. اور حسبتهما کے مطابق منطلقین بولیں گے کہ منطلقین؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفعول جو ہے وہ واحد، ایک فعل واحد مفعول چاہتا ہے اور دوسرا فعل کیسا مفعول چاہتا ہے؟ تثنیہ کا مفعول چاہتا ہے. تو واحد مفعول اور تثنیہ کا مفعول دونوں ایک دوسرے کے غیر ہے نا. تو اصل میں یہاں تنازع منطلقین میں نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ منطلقین اور ایک لفظ منطلقین، دو الگ الگ لفظوں میں تنازع ہے. لیکن اس کو تنازع کی مثال میں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ صفت انطلاق میں دونوں برابر ہیں. دو زید صفت انطلاق، میں صفت انطلاق سے متصف.
سمجھ بات آ رہی ہے؟ یعنی یا متکلم کو میں نے گمان کیا، حسبا اس نے، حسبا زیدان دو زید نے گمان کیا، نی مجھے کیا، منطلقاً چلنے والا، اور حسبتو میں نے گمان کیا، ہما ان دونوں زیدوں کو، منطلقین چلنے والا۔ تو چلنے والا جو صفت انطلاق بولیے، چلنے کی صفت انطلاق میں تنازع ہے، صفت انطلاق کے اعتبار سے تنازع ہے، لفظ کے اعتبار سے تنازع نہیں۔ ایک چاہتا ہے کہ مفعول بھی مثنیٰ بنے تثنیہ، اور ایک چاہتا ہے کہ مفعول بھی واحد۔ یہاں پر معنی کیا ہے؟ ضمیر لانے سے معنی یہ نا کہ ضمیر نہ لا سکے اور حذف بھی نہ کر سکے، تو حذف کرنے سے معنی تو یہ ہے کہ یہ افعال قلوب ہے، حذف کرنے سے معنی کیا ہے یہ، اور ضمیر لانے سے معنی کیا ہے؟ تو سمجھیے اصل میں ضمیر لانے سے معنی یہ ہے کہ منطلقاً واحد ہے۔ تو حسبتہما کے بعد ایاہما بولیں گے کہ ایاہو بولیں گے ضمیر، اور اس ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ منطلقاً واحد۔ تو مطابقت ہو پائے گی کیا ضمیر مرجع؟ اور اگر آپ بولو گے کہ منطلقاً کے حساب سے ایاہو واحد لائیں تو پھر حسبتہما منطلقاً، یہ درست نہیں ہے نا، حسبتہما ایاہو، حسبتہما ہمارا میں نے ان دونوں کو وہی گمان کیا، وہی یعنی کیا، چلنے والا، تو ایاہما بولنا پڑے گا، ایاہو نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ مفعول بھی وہاں کیا ہے، تثنیہ ہے۔ تو یہاں پر ضمیر لانے سے مانع کیا چیز ہوئی؟ مطابقت کا نام ہوگا، کہ اگر منطلقاً کے مطابق واحد ضمیر لائیں گے تو فعل کے حساب ضمیر نہیں ہو پائے گی مفعول کے حساب سے، اور اگر تثنیہ ضمیر لائیں گے تو مرجع کے مطابق ضمیر، تو اس لیے کہا کہ نہ تو ایاہو لا سکتے ہو آپ اور نہ ایاہما لا سکتے ہو آپ، تو بامر مجبوری منطلقاً کا تثنیہ، اور وہ منطلقاً کا تثنیہ کیا ہے؟ منطلقین ذکر کر دیا، تو اب عبارت کیا بن گئی؟ حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً۔ حل سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو باتیں میں نے بتایا وہی باتیں یہاں بیان کریں، کہتے ہیں نحو حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً حیث اعمل حسبنی، اس حیثیت، مثال کی وضاحت کر رہے ہیں، اس حیثیت سے کہ عمل دیا گیا کس کو؟ حسبنی کو، فجعل الزیدان فاعلا لہ، تو الزیدان کو اس کا فاعل بنایا گیا، ومنطلقاً مفعولا لہ، اور منطلقاً کو اس کا مفعول، وَأَضْمَرَ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ فِي حَسِبْتُهُمَا، اور مفعول اول کی آپ نے حسبتہما میں کیا لائی؟ ضمیر لائی، تو حسبتو سے حسبتہما ہو گیا، وَأَظْهَرَ الْمَفْعُولَ الثَّانِي، اور دوسرے مفعول کو آپ نے کیا کر دیا؟ وَهُوَ مُنْطَلِقَيْن، اور وہ کیا ہے؟ یہ ہوگا کلیئر؟ لِمَانِعٍ، ایسا کس لیے کیا ہم نے؟ معنی کی وجہ سے، اور معنی کیا ہے؟ وَأَنَّهُ لَوْ أُضْمِرَ مُفْرَدًا، اور وہ معنی یہ ہے کہ اگر ضمیر کیسی لائی جائے؟ مفرد لائی جائے، خالف المفعول الاول، تو حسبتہما میں جو ہما مفعول اول ہے اس کے خلاف ضمیر لائی جائے گی، وہ مفعول بھی تثنیہ اور آپ لا رہے واحد کی ضمیر، خالف المفعول الاول پہلے مفعول کی مخالفت ہو جائے گی، وَلَوْ أُضْمِرَ مُثَنًّا، اور اگر ضمیر کیسے لائی جائے؟ خالف المرجع، تو اب مرجع کے خلاف ہو جائے گی ضمیر، وَهُوَ قَوْلُهُ مُنْطَلِقًا، اور مرجع کیا ہے؟ ان کا قول منطلقاً ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ پھر وہی بات کرے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل میں یہاں دیکھا جائے تو منطلقاً میں تنازع نہیں ہے، منطلقاً اور منطلقین دو لفظ ہونا چاہیے۔ پانی لیجیے۔ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ التَّنَازُعُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس صورت میں تنازع متصور نہیں،